بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کہانی کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں مار اشتیاق احمد اسد۔ جب دشمن دروازے تک پہنچ گئے مگر اللہ کافی تھا، غار ثور کا ایمان افروز واقعہ۔ رات گہری ہو چکی تھی، مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان پل رہا تھا۔ کفار مکہ نے فیصلہ کر لیا تھا، آج رات سب قبائل کے نوجوان مل کر ایک ہستی کو شہید کر دیں گے، وہ ہستی جس نے توحید کا پیغام دیا، وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا، تلواریں چمک رہی تھیں، مگر اندر سکون تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر کس کو سلایا؟ وہ جوان جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ سفر ہجرت کا آغاز۔ یہ سیدھا راستہ نہیں تھا، مدینہ کی سمت نہیں بلکہ مخالف سمت، پہاڑوں کی طرف۔ ساتھ کون تھا؟ وفا کا پیکر ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ راستہ دشوار تھا، پتھریلا، قدموں کے نشان مٹائے جا رہے تھے، دشمن تعاقب میں تھے۔ اور پھر وہ مقام آیا، پہاڑ ثور، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا غار۔ غار کے اندر کا منظر، تاریکی، خاموشی، دلوں میں یقین مگر حالات خطرناک۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے نیچے جھانک لیا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تصور کیجئے، دشمن غار کے دہانے تک پہنچ چکے تھے، قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، اور اسی لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جملہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا یقین تھا، کیا توکل تھا۔ معجزہ۔ دشمن دروازے تک آئے مگر کیا دیکھا؟ غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا، اور ایک کبوتر نے وہیں انڈے دے رکھے تھے۔ دشمن ہنس پڑے، اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا کیسے سلامت رہتا؟ اور وہ واپس لوٹ گئے۔ سبحان اللہ، جہاں انسانی طاقت ختم ہو جائے وہاں رب کی مدد شروع ہوتی ہے۔ 3 دن کی آزمائش، 3 دن اسی غار میں قیام، کھانا چپکے سے پہنچایا جاتا، خبریں دی جاتی، گرمی، بھوک، پیاس، مگر دلوں میں سکون۔ یہ محض چھپنا نہیں تھا، یہ اللہ پر مکمل بھروسے کا عملی مظاہرہ تھا۔ آج ہم بھی مشکلات میں گر جاتے ہیں، کاروبار کے مسائل، گھر کے جھگڑے، بیماری، قرض، ہم گھبرا جاتے ہیں، مگر غار ثور میں ہمیں سکھایا، اگر نیت صاف ہو، راستہ حق کا ہو تو دشمن دروازے تک پہنچ کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اصل طاقت اسباب میں نہیں، اصل طاقت اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ یقین میں ہے۔ سوچیں، اگر اس رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے، اگر ابو بکر کا یقین ڈول جاتا تو تاریخ بدل جاتی، مگر ایمان نے تاریخ بنا دی۔ غار ثور کوئی عام غار نہیں، یہ یقین کا مدرسہ ہے، یہ توکل کا سبق ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے جب سب راستے بند ہو جائیں تو آسمان کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی وہ یقین عطا فرما جو غار ثور میں تھا، ہمیں بھی وہ توکل عطا فرما
جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، ہماری زندگی کے اندھیروں کو بھی اپنی مدد کے نور سے روشن فرما۔ آمین ثم آمین۔ کل ملیں گے ایک نئی ایمان افروز کہانی کے ساتھ۔ رمضان کہانیاں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد۔ اسی کے ساتھ اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیا علی علیہ السلام۔